الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ خود بھی نماز پڑھ اور اپنی فیملیوں کو، اپنے گھر کے ممبران کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ خود بھی نماز پڑھو اور گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے لا نسألوک رزقا، اس کی وجہ سے میں تمہارا رزق نہیں مانگتا، تمہارا رزق میں نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ اگر اللہ ارشاد فرماتا ہے نحن نرزق، ہم تمہارے رزق میں اضافہ فرماؤں گا جب تم نماز کے قریب آؤ گے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، فائدہ یہ ہوگا کہ کل عاقبت میں جو ہے تمہارے لیے بھلائیاں ہوگی۔ یہ اللہ کا فرمان عالی شان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادتوں میں، ان عبادت میں اللہ رب العزت کو یہ عبادت بڑی مبہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادت بڑی پسندیدہ ہے۔ وہ عبادت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس کی کچھ ٹکڑے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو ان کے وقتوں میں پڑھو۔ مثلاً یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ظہر کی نماز کے لیے اذان ہوئی تو آپ ظہری کی نماز پڑھیں، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں آپ ظہر کی نماز کے بعد، لیکن ظہر کی نماز کو قضا کر رہے ہیں، عصر کی نماز قضا کر رہے ہیں، اور عشاء میں اس کی بھرپائی کر رہے ہیں، عشاء میں اس نماز کو پورا کریں، اور نماز جو ہے آپ ظہر کی قضا کر دی، عصر کی قضا کر دی، اور عشاء میں جو ہے اس کو ادا کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں اس طرح سے نماز چھوڑ چھوڑ کے پڑھنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سخت ناراض ہوتا ہے، اور جو عادت انسان بنا لے یہ کہ میں نماز اس طرح چھوڑوں گا اور عشاء میں اس کی بھرپائی کروں گا، تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ارادہ بنا دے کہ میں ظہر، فجر، عصر، مغرب یہ نماز میری قضا ہو جائے گی، سب کو ادا کریں گے عشاء میں، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس انسان کو ایسی وادی میں پھینکا جائے گا، جہنم کی اس وادی میں پھینکا جائے گا جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر، تو جہنم کی اس وادی میں پھینکا جائے گا۔ تو نماز کے متعلق یہ باتیں ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان نماز فجر اور ظہر پڑھتا ہے اور اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھتا ہے، ابھی ٹھنڈا کا موسم ہے، تو اس نماز کو اگر آپ ٹھنڈا کر کے پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کل بروز قیامت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھر تیار رکھا ہے اس کے لیے، جو فجر کی نماز کو ٹھنڈک کے موسم میں اٹھ کر پڑھے، اور ظہر کی نماز جب تپش ہو، دھوپ ہو، جس کو ہم اور آپ جیٹ کہتے ہیں، جس سے ہم اور آپ گرمی کہتے ہیں، گرمی کے موسم میں اگر ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے انسان پڑھتا ہے تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان مغرب کی نماز ایوری ڈے کبھی قضا نہیں کرتا جلدی، اگر مجبوری کے تحت قضا ہو جائے تو بات کی بات ہے، لیکن اگر انسان مغرب کی نماز کو ایوری ڈے پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کی نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس انسان کے لیے جنت میں ایک مقام تیار رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت ضرور دے گا جو انسان مغرب کی نماز پڑھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز پڑھو، کیونکہ عصر کی نماز پڑھنے سے تمہارے گھر میں برکتیں زیادہ ہوں گی، اولادیں نیک پیدا ہوں گی۔ اور اللہ کے رسول نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو انسان عشاء کی نماز پڑھتا ہے، جو انسان عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوا، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر عشاء کی نماز کمپلیٹ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آدھا رات عبادت کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ آدھی رات، گویا کہ اس نے آدھی رات تک قیام کیا، آدھی رات تک نماز ہی پڑھتا رہا، صرف اگر عشاء کی نماز پڑھ لے۔ تو یہ نمازوں کے فضائل ہیں، اور اللہ کے حضور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تماموں کو نمازوں پہ عمل کرنے والا اور نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، نمازوں کی طرف بڑھنے کی توفیق فرمائے۔ یاد رکھیں کہ کل بروز قیامت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، کہ کل بروز قیامت سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی کے تعلق سے سوال کرے گا
تو یاد رکھیں ان نمازوں کا زیادہ ثواب ہے ان نمازوں کے بارے میں سوال کرے گا جو عشق رسول میں پڑھی گئی ہو، جو مصطفیٰ کی محبت میں پڑھی گئی ہو، یہ نہ کہ مصطفیٰ کی شان کو گھٹا کر نماز پڑھا جائے، مصطفیٰ کے علم غیب کا انکار کر کے نماز پڑھا جائے، اولیاء کرام کے مراتب کو گھٹا کر نماز پڑھا جائے، صحابہ کے مراتب کو ڈاؤن کر کے نماز پڑھا جائے۔ تو اگر ان کے مراتب کو ڈاؤن کر کے نماز پڑھیں گے، ان کے مراتب کو گرا کر نماز پڑھیں گے تو نماز ایسی قبول نہیں ہوگی۔ جو نماز اس کے حضور میں پڑھی جائے وہ نمازوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ تو گزارش ہے ایک سے کہ نماز پڑھیں، اللہ کے حضور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہوئے پڑھیں، تو ان نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت آپ کو وہ چیزیں دکھائے گا جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان، ہم نے رب کو دیکھا نہیں، اللہ کے رسول نے صرف دیکھا ہے، لیکن کل بروز قیامت جب اللہ ہم سے پوچھے گا، فرسٹ میں سوال ہوگا نماز کے تعلق سے، تو اگر نماز کمپلیٹڈ نکلے گی اور عشق رسول میں پڑھی ہوئی نکلے گی تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرے انور اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نورانی چہرے اور چہرے تجلی کی دیدار اس بندے کو کرائے گا جس کی نماز کمپلیٹڈ ہوگی۔ اللہ خوشی سے جو ہے، اللہ جب اتنا خوش ہو جائے گا بندہ نے نیک کام کر گیا دنیا سے، تو پروردگار اپنے چہرے تجلی کی زیارت سے اسے سرفراز کرے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز جو ہے صلاۃ معراج المومنین، کہ نماز جو ہے وہ مومنوں کی معراج ہے۔ تو اس معراج کو ہر ایک انسان کو چاہیے کہ معراج کے ہر دن کو، ہر رات کو معراج میں اپنے دل و دماغ کو لگائیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ جہاں ہو آپ نماز پڑھیں، مسجد ہو، گھر ہو، میدان ہو، کرکٹ کا میدان ہو، بزنس میں ہو، نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ آپ فرض نماز، سنت نماز پڑھ لیں تاکہ اللہ بھی خوش ہو، اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔